کسی تاخیر کی میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو، اور قرآن کے حوالے سے رسول کی وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رسول کا ٹاپک بہت ہی سینسیٹیو ہے مسلمانوں کے لیے، مگر بہت اہم بھی۔ ٹھیک۔ اہم اس لیے ہے کہ ہر جگہ اطیع اللہ اطیع رسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ جی جی۔ پورا اسلام جو ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اللہ اور رسول کے ارد گرد۔ تو رسول کی اطاعت کس طرح کیا جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ رسول کیا چیز ہے اور اس کی اطاعت کس طرح کی جائے۔ جبکہ اسلام میں شخصیت پرستش منع ہے، آنکھ بند کر کے کسی کی اتباع اطاعت کرنا منع ہے۔ جب رسول، جس طرح عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں مسجد نبوی کے اندر دفنائے ہوئے ہے، جی جی، جو مر چکے ہیں، اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کی اطاعت کس طرح کی جائے، جی جی، اللہ کی اطاعت کس طرح کی جائے، رسول کی اطاعت کس طرح۔ کچھ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی اطاعت کرنا مطلب رسول کی اطاعت کرنا۔ اب قرآن کی اطاعت بھی کس طرح کی جائے جبکہ اتنی پرانی عربک ہے کہ عربوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ڈھیر سارے اس کے تفسیر ترجمے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں ہمارے امام، جو ہم سوچتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ، امام جعفر، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی یا امام بخاری، مسلم، یہ لوگوں کی اطاعت کریں، ہم تو رسول کی اطاعت کریں۔ جی ہے نا؟ جی جی، ہمارا یہ ہے کہ بھائی رسول کو ہم نے دیکھا نہیں، تو جو رسول کے نام پہ امام بخاری سمجھو 200 سال کے بعد کمپائل کرے کہ یہ رسول کی ہم نے سیئنگز، ان کے قول ہم نے جمع کیے، تو اب اس ہسٹری میں جانا نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ امام بخاری ہو یا امام ابو حنیفہ ہو یا امام جعفر ہو، یہ روایتیں کتنے ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو اطاعت کرنا ہے تو ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں۔ جب ہمارے پاس جو ہم آتھینٹک بولتے ہیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم، یہ ساری چیزیں امام بخاری 194 ہجری کے اندر پیدائش ہے، سمجھے، ان کو لکھتے لکھتے اور بھی 20-25 سال چلے گئے، 6 لاکھ حدیثیں جمع کی، 6 لاکھ میں سے 6000 کیے، تو منکر حدیث سب سے بڑے تو امام بخاری ہو گئے کہ انہوں نے 6 لاکھ جمع کر کے اپنے 90% آف حدیث، انہوں نے 99% آف حدیث انہوں نے خود ہی رد کر دی۔ جی، تو اس میں سب ہم مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ بھائی رسول کی اطاعت کس طرح کرنا، سمجھے۔ رسول کی شخصیت دنیا میں نہیں ہے جس کو ہم رسول سمجھتے ہیں۔ اب ہم آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول قرآن کی نظر میں کیا ہے، رسول کون ہے قرآن کی نظر میں۔ حدیثوں کی نظر میں تو ہم کو معلوم ہے، شریعت میں حدیثوں میں ہم کو پتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں، مگر قرآن کی روشنی میں رسول کے کیا مطلب ہے، اس کے لیے ہم ایک آیت لیں گے قرآن کی، سورہ بقرہ 151۔ ٹھیک ہے، 151۔ اب یہ آیت میں ہم دیکھیں گے کما ارسلنا فیکم رسولا۔ جی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسول جو ہے وہ فیکم، عربی، بنیادی عربی بھی کوئی جانتا ہوگا تو اس کے مطلب وہ معلوم ہے۔ فیکم کے مطلب ہے رسول جو ہے ہم نے رسول کو بھیجا، فیکم یعنی ارسلنا فیکم رسولا منکم، سمجھے۔ جی جی، یتلو مطلب اس کے مطلب ہے علیکم، اس کے مطلب ہے کہ ہم نے رسول کا لوکیشن کیا ہے، فیکم، تمہارے اندر، جی، سمجھے، تمہارے اندر رسول ہے، کہاں سے آیا ہے، تم سے ہی آیا ہے، منکم فرام یو، تمہارے سے ہی آیا ہے۔ اور اس کا فنکشن کیا ہے رسول کا، وہ
تمہارے اوپر ہاں تمہارے اوپر، تم کو نہیں، علیکم تمہارے اوپر آیات پڑھتا ہے، تمہارے اوپر آیات پڑھتا ہے، یتلو علیکم پڑھتا ہے کس، اور وہ کیوں پڑھتا ہے آیت، اس کا فنکشن بتایا رسول کا کام کیا ہے، تاکہ تم پاک ہو جاؤ. سمجھے؟ جی جی یعنی یزکی لفظ یزکی کم، یعنی آپ کو وہ پاک کرنا چاہ رہا ہے. اور کیا کرنا چاہ رہا ہے رسول؟ آپ کو وہ علم دینا چاہ رہا ہے، سکھانا چاہ رہا ہے. جی جی کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ الکتاب اور حکمہ. سمجھے؟ وہ آپ کو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ حکمہ سکھانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو الکتاب سکھانا چاہ رہا ہے. سمجھے؟ جی جی کہ تم کو پتا چلے اور تم یعنی تعلیم حاصل کر سکو. سمجھے؟ جو تم کو نہیں پتا ہے، سمجھے، جی جی وہ تم اس کو جان سکو. تو اس آیت کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ رسول جو ہے، روایتی ترجمے والے کیا کرتے، فی کم کو ترجمہ وہ کرتے ہیں تمہارے بیچ، جبکہ فی کم کے مطلب ہے تمہارے اندر. اچھا. ہاں، عربی میں تمہارے بیچ کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے بینکم. تو وہ بینکم استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ فی کم استعمال کرتے ہیں. سمجھے؟ جی جی اور میں یہ بول رہا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں ایسی کافی آیتیں ہیں، 2 کا 129، 2 کا 151، 3 کا 101، 3 کا 164، 4 کا 59، 9 کا 128، 10 کا 16، 23 کا 32، 37 کا 72، 43 کا 6، 49 کا 7. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنا گہرا، یہ اگر لوگ ایمانداری سے، سمجھداری سے حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شخصیت پرستش سے ہٹیں گے، تو ان کو یہ آیتیں دکھیں گی. اس میں صاف صاف طور پہ ہے کہ رسول کا فنکشن کیا ہے، رسول کیوں بھیجا گیا ہے، رسول ہم کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، رسول ہم کو پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور یہ آیتیں پریزنٹ ٹینس میں، کوئی پاسٹ ٹینس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ سمجھے، یہ پرانی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اور سورہ ال عمران کا 164 اور سورہ توبہ کا 128 دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ اس میں ہے کہ رسول جو تمہاری نفس کے اندر ہے. سمجھے؟ 3 کا 164 آپ نکالو اور دیکھو اس کے اندر کہ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ رسول آپ کے نفس کے اندر ہے. تو یہ کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے نفس کے اندر ہے؟ جی سمجھے؟ جی جی تو قرآن کا جو رسول ہے، قرآن کا رسول کا کام ہے کہ وہ کتاب سکھاتا ہے. سمجھے؟ کیوں کتاب سکھاتا ہے؟ آپ کو پاک کرنا ہے، اس کو آپ کو اس کو حکمت دینا ہے. تو یہ رسول جو بات ہو رہی ہے یہ اندر کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر رسول بیٹھا. اچھا اچھا. اگر آپ بولیں تو اپنی سورہ ال عمران کی 164 آیت بھی، لقد من اللہ علی مومنین اذا بعث فیہم رسولا، دیکھو یہاں من انفسہم، یعنی تمہاری نفسوں کے اندر، یہاں بھی فیہم تمہاری نفسوں کے اندر ہے. اور کیا کام کر رہا ہے؟ وہی کام تمہارے اوپر آیت پڑھ رہا ہے. وہ آیت آپ کو سکھا رہا ہے. اور آپ کو کیوں سکھا رہا ہے؟ آپ کو پاک کرنا ہے. یزکیہم، آپ کو پاک کرنا ہے، آپ کو علم دینا ہے، کتاب کا حکمت دینا ہے. سمجھے؟ تاکہ آپ بھٹکے نہیں. آپ تو رسول کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کے نفس کے اندر ہی کلیئر کٹ ہے. آپ 9 کا 128 بھی اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی سیم ہے. یہ لگ بھگ سیم کام، سیم رسول کا جو وہ ہے فنکشن بتا رہا ہے، سیم فنکشن بتا رہا ہے، چاہے وہ 9:128 میں ہو یا 2:151 میں ہو. سمجھے؟ یا 23:32 میں ہو یا 10:16 میں ہو. یہ ساری تو یہ اطیع اللہ اطیع رسول کا جو معاملہ ہے کہ بھائی اطاعت کرنا ہے اللہ اور رسول کو. تو رسول کی اطاعت مطلب اندر جو تمہاری آواز ہے. رسول کے لغتی معنی جو ہے وہ ہے ایک ایسی چیز جو ہمیشہ تمہارے ساتھ میں لٹکی رہتی ہے، جیسا کہ ہار میں پینڈنٹ، جیسا داڑھی میں بال، ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہتی ہے. سمجھے؟ اور اس کی آواز ایک دم سلو ہوتی ہے.
اس کی سلو آواز کا ہوتا ہے, سمجھے. اس کا کام ہے آپ کی طرف کتاب کو پہنچانا, کتاب کی حکمت کو پہنچانا, سمجھے, تاکہ آپ میں جو بھی گندگی آپ پاک ہو جاؤ, صاف ہو جاؤ. تو رسول کا لغتی معنی ہی کہ بھائی ایستے ایستے بات کرنے والا, ٹھہراؤ سے بات کرنے والا, آرام سے بات کرنے والا, دھیمی آواز سے بات کرنے والا. نبی کی بھی بنیادی معنی یہ ہے کہ ہلکی آواز سے بات کرنے والا. جی, نبی کا انشاءاللہ بعد میں ہم لے لیں گے, آج ہم رسول کے اوپر ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے آپ کو جو آیتیں دیا, میں میری طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں, یہ ساری چیزیں قرآن بول رہی ہے کہ رسول کا کام ہے. جب رسول کا اگر اس دنیا سے انتقال ہو گیا 1440 سال پہلے, تو وہ آج کس طرح ہم کو وہ پاک کریں گے, آج کس طرح ہم کو کتاب سکھائیں گے, سمجھائیں گے, حکمت کس طرح دیں گے, یہ ایک سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. دو آدمی مذہب. ایک آیت اور بھی ہے کہ رسول جو ہے وہ قوم کی زبان میں آتا ہے. 14/4 آپ نکالے ہیں, 14/4. تو ہر جو رسول ہے اس کی ایک یہ شرط یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے, سمجھے. ٹھیک. تو ہماری زبان اگر آپ کی اردو ہے, میری ہندی ہے, کسی کی پشتو ہے, ملیشین ہے, تو ہماری زبان کا رسول کدھر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رسول کو سمجھا نہیں. ہم نے رسول کو 1440 ہجری کے ایرا میں جو رسول ہے وہاں تک ہم نے قید کر لیا. تو یہ سارا کے سارا جو میسج ہوتا ہے, میسج ہے, جو القرآن کا جو میسج ہے, وہ پھر مطلب آج کے دور میں نہیں ہے. دیکھو یہ صاف 14/4 کی آیت آپ پڑھیے ذرا, تو آپ کو پتا چلے گا. وما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومہ, یعنی کہ اپنی قوم کی زبان میں ہی ہوتا ہے رسول. اب یہ قوم کی چیز جو ہے, یہ قوم میں بھی ایک الگ ہم لے سکتے ہیں پورا قوم کے, کہ قوم کی ایکچولی کیا مطلب ہے. مگر زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے. ہم صرف سمجھانے کے لیے یہ چیز ہے کہ بھائی وہ ہر جو رسول رہتا ہے وہ اس کی قوم میں ہی آتا ہے. قوم کے مطلب میں آپ کو بتا چلوں, القرآن کا جو مفہوم ہے وہاں جہاں لفظ قوم آیا ہے, قوم ایک ایسی چیز ہے جو قائم سے آیا ہے, جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, جس سے صلاۃ ہوتا, اقیم الصلاۃ, یعنی قائم ہونا, کھڑا ہونا. قوم وہ نہیں ہوتی جو بھٹکتے رہتے. تو یہاں جو قوم کا جو مراد ہے نا, ہماری سوچ, ہماری جو سوچ ہے نا, یعنی کہ لغت میں اس کو کس طرح بتایا قوم کو کہ ایک کنواں ہوتا ہے. کنواں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کنواں کیا ہے؟ جی بالکل کنواں. ویل کنواں ہوتا ہے. کنویں کے اوپر لکڑی کی 2 ڈنڈی ہوتی ہے اور لوہے کا ایک چکر ہوتا ہے جس کو پولی بولتے ہیں, ہے نا. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو, جس سے رسی سے اپنے بکیٹ ڈالتے ہیں, بالٹی ڈالتے ہیں, ڈول ڈالتے ہیں, پانی کھینچتے ہیں. ہاں. تو وہ سمجھا ہے کہ قوم کا جو فنکشن ہے نا, وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے, ہٹتا نہیں ہے. یعنی وہ پولی جو ہے, جو کنویں کے اوپر لکڑی اور جو وہ لوہے کا جو چکر بنا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتا ہے, وہیں گھومتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے. تو قوم کا جو ایسنس ہے, جو قوم کا جو مین مطلب ہے, ایسی چیز جو اپنی جگہ پہ قائم رہے, سمجھے, اپنی جگہ پہ کھڑی رہے اور وہاں سے کام کرے. تو جو قرآن کا جو مفہوم ہے قوم کا, یہ ہمارے ذہن کے اندر جو سوچ ہے نا, اس کے بارے میں ہے. یہ ایک کمیونٹی ہے, سوچ کے اندر ایک قوم ہے, پوری کمیونٹی ہے, اچھی بری اس کی. تو یہ یہ جو آیت ہے 14/4 کہ ہم نے قوم کی زبان میں, یعنی ہمارے جو ذہن جو سوچتا ہے نا, جو ہماری سوچنے والی زبان ہے, جس زبان میں ہم خواب دیکھتے ہیں, جو یعنی اس زبان کے اندر وہ رسول بھیجتا ہے. تو قوم کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیشی, ملیشین یا سعودی عرب. یہ قوم کا مطلب ہے, قرآن میں جہاں بھی لفظ آیا قوم, اس کا ایکچولی مرادی یہ ہے کہ کھڑی ہوئی چیز. اور کھڑی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ سوچ.
سوچ ہماری جگہ پہ رہتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں, وہ ہلتی نہیں ہے. تو اس کا بنیادی معنی قائم سے ہے. قائم مطلب کھڑے رہنا, جگہ پہ ہٹنا نہیں, قائم رہنا. تو قوم کو اسی اس میں اپنے سمجھنا چاہیے کہ قوم کے مطلب یہ کوئی قوم کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے ہماری سوچ کی, سمجھے. تو یعنی کہ یہ جو ہے ہماری باڈی آف تھاٹس ہے, جو ہماری کمیونٹی آف تھاٹس ہے, اسی کی زبان میں آیا ہے اور اس کو کلیئر کٹ بیان کرتا ہے رسول ہر ایک کی اپنی زبان کے اندر. یا آپ روایتی ترجمہ بھی لے لیں, اگر چلو میری بات نہیں مانتے, روایتی ترجمہ بھی لے لیں, تو پھر ہمارا رسول کدھر ہے؟ ہمارا رسول ہم کو کس طرح پاک صاف, کس طرح کتاب سکھائے گا؟ مین اس کا کام ہے کتاب کی آیتیں سکھانا. آیتیں کیا ہے؟ آیتیں سائن انڈیکیٹرز جو ہم کو ہمارے اوپر وہ سناتا, ہمارے اوپر علیکم. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کو ہدایت دیتا, گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز. یہاں پہ یہ بھی آیا نا, فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ یشا کے مطلب ہے ایکچولی کہ اگر تمہارے میں ڈیزائر ہو تو. اچھا, جیسا انشاءاللہ بولتے نا, اللہ چاہے گا تو. اگر تمہارے میں چاہت ہو تو وہ تمہارے کو ہدایت دے گا. اور ہدایت, اور یہ جو لفظ یہ جو لفظ ہے جو نا, یہ امپرفیکٹ ورب ہے, مطلب یہ کنٹینیوس پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. کنٹینیوس رسول یعنی پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. امپرفیکٹ ورب مطلب ایکشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, سمجھے. یعنی ہدایت جو ہے تمہارے لیے کنٹینیوس ہے ہدایت. اچھا, مطلب آج کل کے یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ جو ہے نا, یہ بڑے بتائی جاتی ہے کہ بھئی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ خود کی وہ نہیں چاہتا ہے. انسان وہ ترجمہ کا ہی سب وہ ہے, سب ترجمہ کا ہی وہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے نا وہ اس کو ملتا ہے. اللہ عدل رکھتا ہے, عادل ہے. اللہ اس طرح سے اس کی چاہت پہ نہیں کرتا. ہر ساری چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ پہ ہوتی ہے, آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا. ہاں, اللہ یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ بھائی ہم رو رو کے تسبیح پڑھے, معافی مانگے اور مسکا مارے, سمجھے. اور تو یہاں پہ جو رسمیں ہیں, ایک اور چیز آپ سے میں کنفرم کرتے چاہتا ہوں, یہ فَيُضِلُّ اللَّهُ کا کیا مطلب؟ یہاں یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو ان کی زبان میں کلیئر کٹ سمجھاتے ہیں, سمجھے. جب یہ فارم 4 ورب ہے نا, یجد اللہ, یہ جو فارم 4 ورب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹکا رہا ہے, ہم خود بھٹک رہے ہیں, سمجھے. وہ فارم 4 کا مطلب کہ ہم خود ہی بھٹک رہے ہیں, کیونکہ ہماری چاہت نہیں ہے. اللہ جو ہے ہماری چاہت کے اوپر ہے. تو وہ جو گائیڈ کر رہا ہے اور جو بھٹکا رہا ہے وہ یعنی ہم خود بھٹک رہے ہیں, سمجھے. ہم خود بھٹک رہے ہیں کیونکہ ہم یہ فارم 4 کے مطلب ہی یہ ہے کہ جو خود کے اوپر ہوتا ہے, سمجھے. ٹھیک ہے, تو فَيُضِلُّ اللَّهُ کا مطلب خود سے بھٹکنا ہو گیا. ہاں, یہ خود سے بھٹکنا ہے, سمجھے. اس میں اللہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اللہ کیوں بھٹکائے گا, کیونکہ آپ کے اندر وہ چاہت ہی نہیں ہے. آپ کے اندر چاہت ہو تو اللہ کیوں بھٹکائے گا, سمجھے. اللہ اور رسول کا کام ہی آپ کو ہدایت دینا, تو بھٹکائے گا کیوں؟ ٹھیک ہے, اس کا کام ہی آپ کو حکمت دینا. تو اللہ جو طلب گزار ہے, جو طالب اپنے جو وہ علم کو طلب کرتا ہے, تو اس کو اللہ نہیں بھٹکاتا, ہم خود بھٹکتے ہیں. سمجھے. اللہ کسی کو بھٹکاتا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ اللہ کی صفت بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے معزز ہے اور حکمت والا ہے. پاک کریں گے, آج کس طرح ہم کو کتاب سکھائیں گے, سمجھائیں گے, حکمت کس طرح دینی, یہ ایک سمجھنا بہت ضروری ہے.
جی جی تو آدمی مذہبی برین واش ہو گیا ہے, وہ اتنا عقل استعمال نہیں کرتا جو مولوی بولتا ہے. مگر میں آپ کو قرآن کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں, ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہ فیکم کنٹینیوس بول رہا ہے وہ, اور اس کو ہمارے ترجمہ کرنے والے تمہارے بیچ تمہارے درمیان ایسا کر رہے ہیں, جبکہ اچھا تمہارے درمیان تمہارے بیچ کے لیے عربی لفظ بینکم آلریڈی ہے, سمجھے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اس کو سمجھنا, سمجھے. 33 کا 60 سورہ 6 اور احزاب 7, جی جی تو ہاں یہ 6 اور 7 نبی بھی جو ہے آپ کے نفس سے نزدیک ہے. ٹھیک ہے, میرے النبی بولنے اول کی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, ٹھیک ہے, صحیح 6 اور 7 کے اندر ہے کہ یہ جو ہے آپ کا جو ہے نفس سے قریب ہے, ٹھیک ہے. یعنی سمجھے. تو اطیع اللہ اطیع رسول جو ہے وہ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو ہم کو, اگر ہم حدیثوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے. ہم کو ہمارے جو رسول جو اندر سوئے ہوئے ہیں, ہم نے ان کا قتل کر دیا, ان کی آوازوں کو مار دیا ہے اور باہر کی آوازوں کو سن رہے ہیں. ہمارے رسولوں کو جگانا پڑے گا, ہماری کتابوں کو زندہ کرنا پڑے گا جو اندر ہم سے بات کر رہی ہے, سمجھے. 8 کا 20 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کو سننا ہے. یعنی اتنا میں تھک جاؤں گا بولتے بولتے, اتنی ریفرنسز قرآن میں کہ آپ کو جو ہے رسول کی بات سننا ہے, اسی سے آپ کو علم ملے گا, اسی سے آپ کی کامیابی ہے. مگر جیسے میں نے بتایا, ہر انسان کی کتاب ایک یونیک, ایک فرید, ایک انفرادی, ایک بہت ہی ہولی خود کی ایک ذاتی کتاب ہوتی ہے جو ہر ایک کا ایک اس کا رول ہوتا ہے, جو اس کی اسکرپٹ ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ اسکرپٹ کو سمجھاتا ہی ہے رسول, کتاب کو حکمت کو سمجھاتا ہے, آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے, یہی رسول کا کام ہے. مگر ہم لوگ کیا ہے, اندر کی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں, سمجھے. ایک دیکھو, اللہ اور رسول میں بالکل بھی فرق نہیں ہے. ہر جگہ تو اطیع اللہ اطیع رسول آیا, ایک جگہ جو آیا جہاں جس میں رسول پہلا آیا ہے کہ پہلے رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی ہے تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی. جی جی, یہ کون سی 4/80 میں, 4/80 4/80, ہاں, سورہ نساء کی 80 میں, کہ آپ نے ہر جگہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو پہلا, بعد میں رسول کی. مگر 4/80 میں آیا ہے کہ رسول کا نام پہلا ہے, رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس کوئی محمد رسول اللہ کا کوئی بھی جو مدینہ میں ان کا کوئی بھی جینیئن لٹریچر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور ہم کو قرآن کے علاوہ کچھ, قرآن اور عقل, جی جی, قرآن اور عقل کے علاوہ ہم کو کسی کی اتباع کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے. ہم کو اندر کی ہماری آوازیں ہیں نبیوں کی, رسولوں کی, اس کو ہم کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم لیں گے انشاءاللہ کہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں اور وہ خاتم النبیین کیوں ہیں. یہ بھی بہت بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, مگر یہ لینا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹاپکس کوئی چھیڑے گا نہیں, کوئی بتائے گا نہیں, سمجھے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں تو رسول اللہ یا اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں, جبکہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے. اللہ, اس کے رسول, ملائکہ, ساری چیزیں اندر ہیں. تو میں میری بات یہاں ختم کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کیونکہ بات کرنے کے لیے تو بہت ہے مگر مطلب نہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود قرآن کھولیں, ڈکشنری کھولیں, لغت کھولیں, عربی اردو ہے, عربک انگلش ہے, ساری چیزیں کھولیں اور خود دیکھیں, سمجھے. اس لیے میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے بتا دیا کہ رسول پراپر ناؤن نہیں ہے. رسول فیکم بول رہا ہے کہ اپنے القرآن بول رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ فیکم تمہارے اندر ہے. اور کیوں آیا ہے؟ تم کو کتاب سمجھانے کے لیے, تمہارے اوپر آیات پڑھنے کے لیے. تو رسول آیت ہمارے پر آیت نازل ہوتی ہے رسول کے ذریعے کے. رسول اس کی نشانیاں, سمٹمز ہم کو دیتا ہے. مگر ہم اتنا باہر کی دنیا سے اتنے چکا چون سے اتنے وہ ہو گئے کہ ہم اندر کی آوازوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے رسولوں کو, نبیوں کو, اور ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہماری اندر کی کتاب کیا بول رہی ہے نہیں کرتے, ہم بس نقل کرنے میں لگے ہیں.
ہم لوگ اسکالرس کے علماؤں کے اس کے اندر پڑھتے ہیں. قرآن کو ماننے والوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میری آپ سے التجا ہے کہ آپ لوگ قرآن کھول کے اس کو سمجھو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیتیں بول رہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو آیتیں دیا, اس کو دیکھو. آپ لوگ بنیادی عربی جس کو آتی ہے اس کو معلوم ہے کہ فیکم جو ضمیر ہے, جو پریپوزیشن ہے, ان کے ساتھ میں کس طرح ٹرانسلیٹرز لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے, مذاق اڑایا ہے. ہماری ساری جو پریشانی کی جڑ ہے کہ ہم نے ہمارے اللہ اور رسول کو پہچانا نہیں, اور ان کو ہم آسمان پہ دیکھ رہے ہیں یا مکہ میں دیکھ رہے ہیں یا مدینے میں دیکھ رہے ہیں, سمجھے. ہم نے ہمارے اندر جو ہے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو قرآن کی ساری چیزیں ہیں, آپ نفسیات کی کتاب ہے, یہ ساری نفس کے بارے میں, وہ آپ کی نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ایک موٹیویٹنگ بک ہے کہ ہم پاک اور صاف ہو تو اپنے اللہ اپنے رسول کو سمجھیے, وہی اسی میں ہے, اسی میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. اچھے طریقے سے موقف سامنے آ گیا جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اور ان جرنل یہ کہ جو رسول ہے وہ اندر کی آواز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ رسول کا ٹاپک یہاں پہ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. اسی سیریز میں, رسول کی سیریز میں, ہم اگلا ٹاپک لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جس میں ہم نبی پر بھی بات کریں گے اور فنکشنز پر بھی بات کریں گے. تو آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ. والسلام.